أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مریم آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ مکی سورت ہے جی، اور اس کا نمبر 44 ہے نزول کے اعتبار سے، یعنی کہ یہ سورہ کہف سے کچھ پہلے آئی ہے۔ یہ ہجرت حبشہ سے پہلے آ چکی تھی، کمپلیٹ آئی تھی یا کچھ پہلے کچھ بعد میں وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہجرت حبشہ میں جب حضرت جعفر بن ابو طالب سے نجاشی نے یہ کوشچن کیا تھا پہلے دن، یعنی کہ جب مسلمان ہجرت کر کے گئے ہیں تو کفار نے ایک وفد بھیجا، 2 بندوں پر مشتمل تھا، اور لیڈر جو تھے وہ عمر بن العاص تھے، بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ اس ٹائم۔ تو انہوں نے جا کر کہا کہ یہ ہمارے مجرم ہیں، بھاگ کر آگے نے حوالے کر دیں۔ تو نجاشی نے کہا کہ میں ان کی بات سنے بغیر فیصلہ نہیں کروں گا۔ تو مسلمانوں کو بلایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نبی پر ایمان لے آئے ہیں، اس لیے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی حصہ سناؤ، کوئی تلاوت سناؤ۔ تو انہوں نے کچھ آیات سنائی، تو نجاشی نے کہا کہ یہ ویسا ہی کلام ہے جیسا کہ انجیل ہے، تو میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تو عمر بن العاص بڑے سیانے آدمی تھے ماشاءاللہ، اسلام کے بعد بھی ان کا سیانہ پن اسلام کے بہت کام آیا، مگر اس وقت مسلمان نہیں تھے ڈیفینیٹلی، تو دشمن تھے مسلمانوں کے۔ تو وہ دوبارہ آئے اگلے دن، تو کہنے لگے کہ ان سے پوچھیں یہ عیسائیوں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب اس وقت تک عیسائیت جنم لے چکی تھی، عام عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا، لیکن یہ بات انجیل میں کہیں پر بھی نہیں۔ لہٰذا حضرت جعفر کو بلایا گیا، صرف جعفر کو نہیں مسلمانوں کو بلایا گیا، انہوں نے اپنا سپوکس پرسن حضرت جعفر کو بنایا تھا۔ تو وہ جو ہے انہوں نے پوچھا نجاشی نے کہ بتائیں عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے خود جواب نہیں دیا اپنے الفاظ میں، انہوں نے سورہ مریم کی آیات سنا دی، جن کو سن کر نجاشی نے کہا کہ اس رب کی قسم جس نے موسیٰ کو سمندر پھاڑ کر راستہ دیا اور عیسیٰ کو انجیل عطا کی، جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ ایک تنکا برابر، نہ اس سے کم ہے نہ اس سے زیادہ۔ تو یہ بالکل اوتھینٹک حدیث ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سورہ مریم ہجرت حبشہ سے پہلے آ چکی تھی، ٹھیک ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، الگ الگ حرف ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو پکارا چپکے چپکے، یعنی کہ سرگوشی میں، تنہائی میں۔ قال، اس نے کہا ربی انی وہنا، اللہ جی میں کمزور ہو گئی ہیں، العظم میری ہڈیاں، منی میری، واشتعل اور بھڑک اٹھا، الراس سر میرا، شیبن بڑھاپے سے، یعنی کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا بال سفید ہو گئے ہیں۔ ولم اکم بدعائک ربی شقیا، لیکن اے اللہ تجھے پکار کر میں کبھی نامراد نہیں ہوں۔ یعنی وہ بیٹے کی دعا مانگ رہے تھے نا، اس لیے نہیں مانگ رہے تھے کہ ان کی جائیداد کو سنبھال لے، جائیداد تھی نہیں ان کے پاس، پیشے سے ترخان تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے اور بڑھاتے تھے، بیت المقدس میں رہتے بھی وہیں تھے۔ بیٹا اس لیے چاہتے تھے کہ نبی تھے اور چاہتے تھے کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میں اپنے پیچھے اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں۔ مال کا ڈر نہیں تھا، دین کا ڈر تھا کہ میرے بعد یہ دین کو بدل دیں گے۔ ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ دین کی حفاظت نہیں کریں گے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، پھر بھی مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا کر دے۔ یعنی کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، مگر اللہ تو جب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، مجھے دے دے۔ یارثنی، جو وارث ہو میرا، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور وارث ہو آل یعقوب۔ کس وراثت کے لیے مانگ رہے تھے؟ نبوت، کیونکہ آل یعقوب میں بھی نبوت تھی اور یہ خود بھی اسی نسل سے تھے، یہ بھی نبی تھے۔ تو کہنے لگے کہ جو نبی بنے، مقصد یہ تھا میرے بعد دین کا کام آگے لے کر بڑھے۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اے اور اللہ اسے پسندیدہ بنا دے، یعنی ایسا بیٹا دے مجھے جو تیرا پسندیدہ ہو۔ یا زکریا، فرشتوں نے پکارا، کہا اے زکریا، آپ نے آل عمران میں پڑھا ہے، فرشتوں نے پکارا جبکہ زکریا
اپنے کمرے میں رات کو نماز پڑھ رہے تھے. اِنَّا نُبَشِّرُکَ، ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے، بغلام ایک بیٹے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، بے شک ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں رکھا اس سے پہلے. یعنی اللہ نے ان کا نام یحییٰ رکھا، اس سے پہلے یحییٰ کسی کا نام نہیں تھا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد جو تھا نا، وہ عربوں میں پہلی دفعہ رکھا گیا تھا. تو عربوں نے کہا بھی تھا ابو طالب سے، سوری عبد المطلب سے، ان کے دادا سے، کہ یہ نام کیوں رکھا، کہ یہ تو کبھی نہیں ہم میں رکھا گیا. تو انہوں نے کہا ہاں کہ میرے بیٹے کا نام محمد اس لیے رکھا میں نے کہ میں چاہتا ہوں لوگ اس کی بہت تعریف کریں. محمد کا مطلب ہے بہت تعریف کیا گیا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام یحییٰ بھی جو ہے وہ اللہ پاک نے فرسٹ ٹائم رکھا. ہم تو اس کی مت مار دیتے نا، ہاں کھا جاتے نا، یا کر چھوڑتے ہیں. تو بڑا خوبصورت نام ہے یحییٰ، ماشاء اللہ. کالا ربی انا یکون لی غلامن، کہنے لگے اللہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وکانت امراتی، آپ کی میری بیوی بانجھ ہے، وقت ولدت من الکبر عتیہ، میں خود بہت بوڑھا ہو چکا ہوں. اب خود ہی تو دعا مانگ رہے تھے اور دعا میں کہہ رہے تھے نا کہ اللہ جی میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، پھر بھی تو مجھے بیٹا دے. اب یہ خوشخبری ملی تو یہ نہیں کہ ان کو کوئی عدم اعتماد تھا، حیرت سے کہنے لگے، ہے نا. جیسے کسی کے نمبر بڑے اچھے آ جاتے ہیں نا امتحان میں، تو کہتے ہیں مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا میرے اتنے نمبر آ گئے، حالانکہ پتا ہوتا ہے. بس وہ ایک خوشی کے مارے قدم یقین کی ایک کیفیت جو آتی ہے. کالا، فرشتے نے کہا کذالک کا ایسا ہی ہوگا، کالا ربک، آپ کے رب نے فرمایا ہے، ہوا علیہ ہین، مجھ پر یہ بڑا آسان ہے، وقد خلقتک من قبل، پیدا کیا میں نے تجھے اس سے پہلے، ولم تک شیئا، تو کچھ بھی نہ تھا. یعنی کہ فرشتے نے کہا کہ آپ کا رب کہتا ہے میں نے آپ کو بھی تو پیدا کیا، آپ تو کچھ نہیں تھے، انسان بنایا نا، تو اسی طرح میں آپ کو ایسا بیٹا دوں گا، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ بوڑھے، آپ کی بیوی پانچ ہے، مجھ پر بڑا آسان. جتنی حیرت انگیز عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے اتنی ہی یحییٰ کی بھی. بس وہ زیادہ مشہور نہیں ہو پائی بات، گروہ مل جانے کی بات ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک پارٹی مل گئی عیسائی، انہوں نے ان کی پیدائش کو بہت بڑا وہ بنایا، ہے بھی وہ بڑی بات، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اتنی حیران کن ہے، مگر انہیں کوئی پارٹی نہیں مل سکی، تو وہ دبی ہی رہ گئی بات. کالا رب جلی آیتن، دعا کی زکریا نے، اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے کہ جب حمل ہو تو مجھے پتہ چل جائے. کالا آیاتو کا، فرشتے نے کہا آپ کے لیے نشانی ہے، اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، آپ بالکل تندرست ہوں گے مگر 3 راتوں تک، یعنی کہ دن رات لوگوں سے بات نہیں کر پائیں گے. فخرج، پھر وہ نکلا، علی قومہ من المحراب، اپنے کمرے سے اپنی قوم کی طرف، اپنے لوگوں کی طرف، یہ کہ جو ان کے اسٹوڈنٹس تھے ان کی طرف. فاوحی الیہم، انہیں اشارے سے کہنے لگا، انسبحوا بکرۃ و عشیہ، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو. یعنی کہ اب اللہ بتا رہے ہیں وہ وقت آ گیا جب یحییٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہرا ان کی والدہ کو، تو اس کی نشانی کے طور پر ان کی زبان بند ہو گئی. ان کو پتہ لگ گیا، 3 دن ایسا رہا، پھر وہ ٹھیک ہو گئے. اب یحییٰ پیدا ہو گئے کیونکہ اب یحییٰ سے کلام ہو رہا ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوط پکڑ لے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو توریت حفظ تھی، اللہ نے ان کو دی تھی بچپن سے ہی، تو اسی کا کہا جا رہا ہے. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے اسے بچپن ہی سے دانائی عطا کی. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا، ہماری جانب سے بڑی نرم دلی ملی تھی اسے. وَزَكَاةً، اور پاکیزگی بھی. وَكَانَ تَقِيًّا، وہ بڑا پرہیزگار آدمی تھا. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ بڑا احسان کرنے والا، نیک تھا. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، نہیں تھا وہ سرکش، نہ ہی نافرمان تھا. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اس کے لیے سلامتی تھی اس کے پیدائش کے دن. وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور اس دن جب وہ فوت ہوا. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اسے اس دن بھی سلامتی ملے گی جب وہ زندہ کیا جائے. 2 موقعوں پر سلامتی پا چکے، تیسرے پر بھی سلامتی پائیں گے انشاءاللہ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اب اس کتاب مریم کا ذکر کیجئے. اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی کونے میں چلی گئی. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِ حِجَابًا، دوسروں سے اس نے ایک پردہ بنا لیا. اعتکاف بیٹھی، تو جیسے اعتکاف میں ہم بھی پردہ کر لیتے ہیں، وہ بھی کر کے، چونکہ وہ رہتی ہی حرم میں تھی بیت المقدس کے، تو انہوں نے ایک کونے میں اعتکاف کیا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اپنی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ اس کے سامنے ایک
انسان صحت مند انسان کی شکل میں ظاہر ہوا، جبرائیل انسانی شکل میں سامنے آئے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، وہ گھبرا گئی، کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کے نام پر پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے. ان کے وہ اکیلی بیٹھی تھی نا ایک کونے میں اعتکاف پر، تو یکا ایک بندہ سامنے کھڑا ہو گیا. تو انہوں نے یہ تھوڑی سوچا فرشتہ آ گیا، وہ ڈر گئی کہ کوئی مرد ہے کوئی آدمی ہے. تو کہنے لگی کہ میں تم سے پناہ مانگتی ہوں کہ مجھے نقصان نہ پہنچانا اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو. کالا فرشتے نے کہا انما انا رسول ربی کی، میں کوئی مرد نہیں ہوں، میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا پیغام رسا ہوں. لیاہ والکی غلامن زکیہ، میں آیا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دوں. قالت، وہ کہنے لگی انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے آج تک نہیں چھوا. ولم اکو بغیہ، نہ میں بدکار ہوں. یعنی وہ کہنے لگی نہ تو میری شادی ہوئی ہے نہ خدا نہ خواستہ میرے کوئی ناجائز تعلقات ہے، میرا بیٹا کیسے ہوگا. کالا کذالکی، فرشتہ کہنے لگا ایسا ہی ہوگا. کالا ربکی ہوا علیہ ہین، بے شک آپ کے رب نے کہا مجھ پر یہ بہت آسان ہے مریم. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم ایک نشانی بنا دیں گے اس بیٹے کو آپ کے انسانوں کے لیے، اور آپ پر یہ ہماری جانب سے رحمت خاص ہے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ ہوگا، یہ معاملہ طے ہو چکا ہے. فَحَمَلَتْهُ، پس حمل ٹھہر گیا. جبرائیل نے پھونک ماری ان کے پیٹ پر، نہ بھی مارتے تو ہو جانا تھا. اصل میں تو اللہ کا حرف کن تھا، ان کو بتانا مقصود تھا، اس لیے جبرائیل ہے. فحملتہ، پس اسے حمل ہو گیا. فانتبذت به مکانا قصیا، اور وہ ایک الگ تھلگ جگہ پر چلی گئی. یعنی کہ حاملہ ہو گئی، اس بات کو صرف حضرت زکریا اور ان کی بیوی جانتی تھی. ان دونوں کا حمل ساتھ ساتھ ہی ہے. جو یحییٰ ہیں وہ کوئی 4-5 مہینے بڑے ہیں جو ہیں عیسیٰ سے. تو حضرت مریم جو ہے، بیت اللحم ایک شہر ہے، ایک جگہ ہے فلسطین میں، وہاں پر ان کے ابا کی جائیداد تھی. تو ان کے خالو لگتے تھے نا یہ زکریا علیہ السلام، تو انہوں نے ان کو وہاں بھیج دیا کیونکہ انہوں نے بچے کی پیدائش تک معاملے کو چھپانے کا فیصلہ کیا. کیونکہ کویسچن تو یہ بنتا نا کہ بچہ آیا کہاں سے، اور ظاہری بات ہے کہ سب سے پہلے الزام کس کے ساتھ آتا، حضرت زکریا بیچارے کے ساتھ. تو لہٰذا ان تینوں نے آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ فی الحال تو چھپاتے ہیں نا، جب بچہ پیدا ہوگا پھر دیکھیں گے کیا کریں. یہ بہت بڑی آزمائش تھی. ہم آسانی سے آج بیٹھ کر کہتے ہیں حضرت مریم کو اللہ نے چنا، بڑا رحم کیا. بے شک اللہ کا رحم تھا، لیکن یہ بہت بڑی آزمائش تھی. تو حضرت مریم بیچاری جو ہے وہ بیت اللحم چلی گئی، اور ان کو اکیلی گئی، کسی کو ساتھ نہیں بھیجا گیا، کیونکہ کوئی بھی جاتا تو بات تو پھر پھیل جاتی نا. تو جس مقصد کے لیے بھیج رہے تھے وہ حل نہ ہوتا. اور خالہ کو بھی نہیں بھیج سکتے تھے کیونکہ ان کی اتنی بڑھاپے میں پریگنینسی تھی، تو وہ خود بیچاری تکلیف میں تھی. تو بالکل اکیلی تھی مریم وہاں پر. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد سے اس کو لے کر آیا کھجور کے تنے کے پاس. یعنی کہ گھر کے باہر کھجور کے 2-4 درخت تھے نا، باغیچہ سا تھا. تو جب ان کو درد ہوا، ڈیلیوری پینز ہوئی، لیبر پین ہوئی، تو وہ بیچاری تنہا تھی، تو باہر آئی اور ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی. تو یہ بڑی بات کہی جاتی ہے. طارق جمیل صاحب بھی فرما رہے تھے ایک بیان میں اپنے کہ ادھر جبرائیل نے پھونک ماری اور ادھر جو ہے وہ 9 مہینے کا حمل پورا ہو گیا، بیبی ڈیلیور ہو گیا. لیکن قرآن تو یہ نہیں بتا رہا. قرآن تو پورا بتا رہا ہے کہ وہ حاملہ ہوئی اور پھر اس کے بعد دور دراز جگہ پر چلی گئی، پھر ڈیلیوری کا ٹائم آیا تو سب کچھ پراپر پروسیجر کے ساتھ ہوا. 9 مہینے کا، صرف حمل کا ہونا غیر معمولی تھا. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کہنے لگی ہائے کاش اس سب سے پہلے میں مر گئی ہوتی. وکنت نسیا منسیا، اور لوگ مجھے بھول بھال چکے ہوتے. تکلیف لیبر پین کی تو اپنی جگہ پر تھی، ان کو زیادہ پریشانی یہ تھی کہ لوگوں کو جواب کیا دوں گی، کون بھی یقین کرتا ہے. اور آج تک دیکھ لیں ایک گروہ ایسا ہے جو حضرت مریم پر بہتان باندھتا ہے، آج بھی باندھتا ہے. فناداہا من تحتہا، پکارا اسے فرشتے نے ان کے نیچے سے. یعنی کہ کھجور کے تنوں کے گرد وہ بنا دیتے ہیں نا تھڑے سے، تھانولا کہتے ہیں اس کو، تو وہ تو اس پر بیٹھی تھی نا، تو نیچے زمین پر فرشتے نے ان سے بات کی. جبرائیل تھے. اللہ تحزنی، غمگین نہ ہو مریم، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے لیے چشمہ جاری کر دیا. یعنی زمین سے ایک چشمہ وہاں پر بہنے لگا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا چشمہ مشروع ہوا، حضرت مریم کا نہیں ہوا. حضرت مریم کے لیے بھی چشمہ جاری کیا گیا تھا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کو اپنی جانب ہلا. کھجور کا تنا ہاتھ سے ہلتا نہیں، مراد تھپ تھپانا ہے. تو ساقط علیکی رطبا جنیہ، تجھ پر پکی ہوئی تازہ کھجوریں گریں گی. اب کھجور ایسے نہیں گرتی، کھجور چڑھ کے اتارنی پڑتی ہے.
لیکن اللہ نے کہا حضرت مریم کے لیے سہولت پیدا کی کہ آپ تھپ تھپائیں گی تو کھجوریں گریں گی، تو آپ کھائیں، جتنا کر سکے اتنا کریں۔ کھجوریں تو ٹرے میں بھی رکھی جا سکتی تھی، مگر وہ نہیں کیا کہ جتنا کر سکتے اتنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، پکی ہوئی تازہ کھجوریں گریں گی۔ کھجوریں کس موسم میں پکتی ہیں؟ گرمی میں پکتی ہیں، مئی جون میں، ہاں اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے، کیونکہ شدید گرمی کے موسم میں پیدا ہوئے، مئی جون میں پیدا ہوئے ہیں عیسیٰ، تو یہ 25 دسمبر کو کرسمس اپنی مرضی سے ہی مناتے ہیں، جیسے ہم 12 ربیع الاول کو اپنی مرضی سے ہی عید منا رہے ہیں۔ فَكُلِي، بس کھا، وَاشْرَبِي، اور پی، وَقَرِّي، ٹھنڈی کر، عَيْنًا، آنکھیں۔ ویسے آپ کو یہ بات بتاؤں کہ عیسائیوں میں بھی کرسمس کا کچھ نہیں تھا، یہ تو 17ویں صدی میں ان کے ہاں شروع ہوا ہے، جیسے ہمارے ہاں یہ اب شروع ہوا ہے نا، اور ان کے عالم بھی پٹتے رہے کہ یہ ہمارا کوئی رواج نہیں ہے، کوئی رواج نہیں۔ سیریس عالم ابھی بھی کہتے ہیں، لیکن وہ اتنا عام ہو گیا کہ اب انہوں نے ہار مان لی، تو ان میں بھی اسی طرح یہ چیز بعد میں آئی ہے جیسے ہمارے ہاں بعد میں آئی۔ بس کھا اور پی اور آنکھیں ٹھنڈی کر۔ بیچاری بالکل اکیلی تھی، تو اب ظاہری بات ہے کہ 2-4 دن تو سنبھلنے میں لگنے تھے نا، اس کے لیے انتظام کر دیے کہ کھجوریں کھاؤ، پانی پیو، اپنے بچے کو دیکھ کے خوش ہو۔ پھر جب ان کی حالت بہتر ہوئی تو پھر شہر میں آئی۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، جب تو کسی بھی انسان کو دیکھے، فَقُولِي، کہنا، انی نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر رکھی ہے، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج تو میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ یہود میں چپ کا روزہ رکھا جاتا تھا تقویٰ کے لیے، ہمارے ہاں یہ سب منع کر دیا گیا۔ تو فرشتے نے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان سے کہنا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، میرے بچے سے بات کرو۔ تو پھر کچھ دن بعد، ہفتہ 10 دن یا مہینے بعد، زیادہ دن کہاں رہ سکتی تھی، کچھ دن کے بعد وہ واپس آ گئی بیت المقدس کے میں، یروشلم میں۔ تو ظاہری بات ہے کہ مریم مشہور تھی، وہ بہت مشہور اس وجہ سے تھی کہ وہ واحد بچی تھیں جو دی گئی تھی بیت المقدس کو، اس سے پہلے صرف لڑکے دیے جاتے تھے، تو لوگوں کی بڑی خاص انسیت تھی۔ پھر اس کے بعد بہت اچھی حضرت زکریا کی زیر نگرانی تھی، اور تربیت بھی بہت اچھی تھی، اور اللہ کی پسندیدہ بندی تھی، تو ان کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی تھی، تو لوگ اپنے مسئلے لے کر آتے تو جس کو دعا دیتی وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا، تو بڑا ان کا نام تھا کہ بھئی مریم جو بچی دی گئی ہے تو وہ تو بس ماشاءاللہ بہت اللہ کی پسندیدہ بندی ہے، جو تھا بھی سچ۔ تو مریم بڑی مقبول تھی لوگوں میں۔ پھر مریم ظاہرہ جب واپس آئی ہیں تو ان کے ساتھ بچہ دیکھ کر بھی ایک بھگدڑی مچ گئی نا کہ یہ کیسے ہو گیا، مریم تو بڑی اچھی تھی، تو شادی تو اس کی ہوئی نہیں تو بچہ کہاں سے لے آئے؟ تو لہٰذا یہ معاملہ ایک دم سے پھیلا، اور ظاہر ہے وہ بیت المقدس ہی واپس آئی، تو وہاں پھر سارے جمع ہوئے۔ فاتت بھی ہی، جب وہ بچہ لے کر آئی، قوم اپنی قوم کے پاس، تحملہ اٹھائے ہوئے، وہ اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس آئی، کہ جس دن وہ بیت المقدس آئی۔ کالو، کہنے لگے، اکٹھے ہو گئے نا سارے، یا مریم، اے مریم، لقد جیتی شیئا فریہ، تو نے بڑی بری حرکت کی ہے، بہت بری حرکت کی۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، کون سے ہارون یہ کہنا مشکل ہے، ان کی فیملی میں کوئی نیک آدمی ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کے کوئی بھائی ہی ہو، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ حضرت مریم کے کتنے بہن بھائی تھے، ہمارے پاس کوئی ڈیٹیل نہیں۔ یہ ہارون علیہ السلام نہیں ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ بہت پہلے گزر چکے، اور ہارون تو یہ وہ ہارون مراد نہیں ہے، لیکن حضرت مریم کے اپنی فیملی میں کوئی ہارون جو پاسبلی ان کے بھائی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ مریم کے کوئی اور بھائی بہن تھے یا نہیں تھے، یا ویسے فیملی میں کوئی بزرگ ہو سکتے ہیں۔ ماں کانا ابو کی امرأ سوء، تیرا باپ کوئی برا شخص نہیں تھا، وما کانت امی کا بغیہ، نہ تیری ماں کی کوئی بد کردار عورت تھی، یعنی کہنے لگے کہ تو نے یہ کیا کیا مریم، تیرا خاندان تو اچھا خاندان تھا، تیرے ماں باپ نیک لوگ تھے۔ فاشارت الیہ، حضرت جبرائیل کی ہدایت کے مطابق انہوں نے کہا میرا تو روزہ چپ کا، میرا بچہ جواب دے گا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے لو ہم اس بچے سے بھلا کیسے بات کریں جو تمہاری گود میں ہے۔ قالا، بچہ بولا، عیسیٰ بولے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ظاہر ہے عیسیٰ بڑی آواز میں بولے، اتنی آواز تھی کہ سب نے سنی، مجمع تھا وہاں پر پورا، اور واضح بولے، وہ بچوں کی طرح تتلا کر بھی نہیں بولے۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن، میں بابرکت ہوں، اینما کنت، جہاں بھی میں رہوں، وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ، اس نے مجھے حکم دیا نماز کے قیام کا، وَالزَّکَاةِ، زکوٰۃ کی ادائیگی کا، ما دمت حیہ، جب تک میں زندہ رہوں تب تک،
वबर्रम बिवालिदती, मैं अपनी माँ के साथ नेकी करने वाला हूँगा। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, मेरे रब ने मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु, सलामती है मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन, व यौमा अमूतु, मेरे मरने के दिन, व यौमा उबअसु हय्या, और उस दिन भी जिस दिन मैं उठाया जाऊँ। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये है ईसा बिन मरियम। ये आयत तिलावत की थी। वस्कुर फी किताबी मरियम से लेकर ये आयत तिलावत की थी हजरत जाफर, जिनको सुनकर असमा ने, नजाशी ने कहा था, जो कुछ तुमने ईसा के बारे में कहा, ईसा न तिनका बराबर ज्यादा है न तिनका बराबर का। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये है ईसा बिन मरियम। कौल अल हक की, सच बात है, अल्लज़ी फीही, इस बारे में, यमतरूना, वो शक करते हैं, जिस बारे में ईसाई शक व शुबे में पड़े हुए, उसके बारे में हक बात ये है। मा कान लिल्लाहि अन यत्तखिज़ मिन वलिदिन, सुब्हानहू, नहीं है अल्लाह के लायक कि अल्लाह किसी को अपनी औलाद बनाए। ये सारी आयतें पढ़ी उन्होंने, ये पूरा खुतबा पढ़ा हुआ है हजरत जाफर ने वहां पर। इज़ा कदवा अमरन, जब वो किसी बात का फैसला करता है, इन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून, काम को कहता है हो जाता है। ये इस सवाल का जवाब है ना कि ईसा बगैर बाप के कैसे पैदा हुए। अल्लाह कहते जब मैं कहता हूँ हो जा तो काम हो जाता। हजरत आदम मिट्टी से बने हुए थे, उनकी खून और गोश्त कहाँ से आ गया था? और फिर हजरत आदम की बॉडी से हवा कैसे पैदा हो गई? और फिर बूढ़े जकरिया, 92 साल उम्र बयान करता है तो रैत उनकी, 92 साल के वो, और 80 साल की उनकी बीवी बकौल तो रैत के, और बांझ थी कन्फर्म, वो तो कुरान भी बता रहा है। तो उनका फिर बेटा कहा कैसे हो गया यहया? मेडिकली तो नहीं हो सकता, हुआ ना। तो जिस तरह यहया पैदा हो गए, उसी तरह ईसा आ गए दुनिया। बात तो उसके हुक्म की है। वइन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु, अल्लाह ही रब है मेरा भी और तुम्हारा भी, उसी की बंदगी करो। हाजा सिरातुम मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है। ये हजरत ईसा का एक खुतबा है जो यहाँ बयान हो रहा है। वो तो बचपन की बात थी, ऊपर हो गई ना। अब ये आगे खुतबा है जो ईसा का है, ये वइन्नल्लाह रब्बी से। फख्तलफल अहज़ाबु मिन बैनिहिम, इख्तिलाफ किया ग्रोहों ने आपस में। फवैलुल लिल्लज़ीना कफरू, काफिरों के लिए तबाही है। मिन मशहदिन यौमिन अज़ीम, हाज़िरी के उस बड़े दिन में, हशर का दिन। अस्मी बिहिम व अबसिर, क्या खूब देखने वाले होंगे उस दिन, क्या खूब सुनने वाले होंगे। हशर के दिन तो सारे ही मान ले आएंगे, अबू जहल भी ले आएगा, उस दिन की क्या बात है, अल्लाह जो सामने होंगे। यौमा यातूना ना, जिस दिन वो आएंगे हमारे सामने, लेकिन इस जालिमूना, जालिम लोग, यौमा, आज के दिन, फी ज़लालिम मुबीन, खुली गुमराही में है। अल्लाह कहते हैं आज दुनिया में ये जालिम गुमराही में पड़े हुए हैं, कयामत के दिन ये खूब सुनेंगे, खूब देखेंगे, सब मान जाएंगे। वअंज़िरहुम यौमल हसरती, आगाह कर दीजिए इन्हें हसरत के उस दिन से। इस कुदियल अम्र, जब फैसला कर दिया जाएगा हर मामले का। वहुम फी गफलतिन, उस दिन से गफलत में है ये। वहुम ला युमिनून, ईमान नहीं ला रहे। इन्ना नहनु नरिसुल अर्ज़ा, बेशक हम ही वारिस होंगे जमीन के। वमन अलैहा, और हर उस चीज को जो जमीन पर है। व इलैना युरजाऊन, और हमारी ही तरफ वो लौटाए जाएंगे। वस्कुर फिल किताबी इब्राहीम, इस किताब में इब्राहीम का किस्सा सुनाइए। इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या, वो सच्चे आदमी थे और नबी थे। इस कौल अली अबी ही या अबती, जब उन्होंने अपने अब्बा से कहा, ए प्यारे अब्बा जान, लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु, आप क्यों उन लोगों की इबादत करते हैं जो ना सुनते हैं ना देखते हैं। वला युगनियन का शैयन, ना आपके काम आ सकते हैं जर्रा बराबर। या अबती, है मेरे प्यारे अब्बा जान, इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मी, मुझे एक इल्म मिला है। मालम याति का, जो आपको नहीं मिला। फत्तबीनी, मेरी पैरवी कीजिए। अहदी का सिरातन सबिय्या, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। या अबती, है मेरे अब्बा जान, ला ताबुदु शैतान, शैतान की बंदगी ना कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो शैतान को पूजते थे, शैतान को तो कोई भी नहीं पूजता। मतलब ये था कि अल्लाह के साथ शरीक बनाकर शैतान की बात ना माने। इन्ना शैतान कान लिर्रहमानी असिया, शैतान तो रब्बे रहमान का नाफरमान है। या अबाती, मेरे प्यारे अब्बा जान, इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबु मिनर रहमानी, मुझे डर लगता है इस बात से कि आपको रहमान का अजाब पकड़ लेगा। फतकून अली शैतानी वलिया, और शैतान आपका दोस्त बन जाएगा। काला अरागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहिम, इब्राहिम के अब्बा कहने लगे, इब्राहिम क्या तू चाहता है कि मुझे मेरे खुदाओं से फेर दे। लाई लम तंतही, अगर तू इन बातों से बाज ना आया, ला अर्जुमन्ना का, मैं तुझे संसार करवा दूंगा। वाह जुर्नी वलिया, या फिर मुझे छोड़कर चला जा, दूर दफा हो जा। मतलब लफ्जी है कि दफा हो जाए, यहां से चला जा। काला सलामुन अलैक, इब्राहिम ने कहा अस्सलामु अलैकुम, यानी कि इब्राहिम चले गए। सास्तगफिरु लका रब्बी, मैं अपने रब से आपके लिए मगफिरत की दुआ करता रहूंगा।
इन्नहु कान बी हफिया, मेरा रब मुझ पर बड़ा मेहरबान है। वआतज़िलकुम, और छोड़ता हूँ मैं तुम सबको, वमा तदऊन मिन दूनिल्लाह, और उन सबको जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। वअदऊ रब्बी, मैं पुकारता हूँ अपने रब को, असा मुमकिन है, अला अकून बिदुआई रब्बी शकिया, कि अपने रब से दुआ मांगकर मैं महरूम नहीं रहूंगा। यानी कि वो कहने लगे कि मैं अपने रब से, कौम को भी फिर छोड़ दिया ना आखिरकार, जब बाप ने निकाला तब तो घर छोड़ गए थे, फिर उसके बाद जब आग वगैरह में डाले गए उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दे दिया हिजरत का, तो हिजरत की। तो कहने लगे मैं फिर भी दुआ करता रहूंगा तुम लोगों के लिए, और मुझे उम्मीद है कि मेरी दुआ कबूल होगी। फलम्मा तज़लहुम, फिर जब उसने छोड़ दिया उन्हें, वमा याबुदून मिन दूनिल्लाह, और उन सब खुदाओं को जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पुकारते थे, वहबना लहू इसहाक व याकूब, तब हमने उन्हें इसहाक और याकूब अता की। यानी अल्लाह कहते हैं हिजरत जब कर ली तो हमने उन्हें बेटे दिए। वकुल्लन जअलना नबिय्या, और उन सबको हमने नबी बनाया। ववहबना लहुम मिन रहमतिना, और हमने उन्हें अपनी रहमत से अता किया। ये सब वजअलना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिय्या, और हमने उनका सच्चा जिक्र बहुत बुलंद कर दिया लोगों की जुबानों पर। बस कुरफिल किताबी मूसा, इस किताब मूसा की बात कीजिए। इन्नहु काना मुखलसन, बेशक वो बड़े चुने हुए इंसान थे। वकाना रसूलन, रसूल थे। नबी या नबी थे। वनादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमनी, हमने उसे पुकारा तूर की दाई जानिब से। वकर्रबनाहु नजिया, उसे अपने पास किया, उससे सरगोशी में बात की। जब वापिस आ रहे थे और नबूवत मिली तो अल्लाह ने कलाम फरमाया ना, ववहबना लहुम मिन रहमतिना अखाहु हारून नबिय्या, अपनी रहमत खास से हमने उनके भाई हारून को नबी बना दिया उनके लिए। वस्कुर फिल किताबी इस्माइल, इस किताब में इस्माइल का तस्करा कीजिए। इन्नहु काना सादिकल वादी, वो बड़ा सच्चा था अपने वादे का। वकाना रसूलन नबिय्या, वो रसूल और नबी था। वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काती, वो अपने घर वालों को नमाज की अदायगी और ज़कात की अदायगी का हुक्म देते थे। वकाना इंदा रब्बिही मर्ज़िया, वो अपने रब के यहाँ बड़ा पसंदीदा बंदा था। वज़्कुर फ़िल किताबी इदरीस, इस किताब में इदरीस की बात कीजिए। इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, इदरीस भी सच्चे इंसान थे और नबी थे। और रफ़अनाहु मकानन अलिय्या, हमने उनको बहुत बुलंदी दर्जात अता कर रखी थी। उलाइकल लजीना, ये सब वो लोग हैं, अनअमल्लाहु अलैहिम, इन पर इनाम किया अल्लाह ने, मिनन नबिय्यीना, नबियों में से थे, बिन ज़ुर्रिय्यति आदम, सब आदम की औलाद थे। व मिम्मन हमलना मअ नूह, और इनमें वो नस्लें थी जो नूह के साथ सवार होने वालों से चली। जो ये कहते हैं ना कि नूह अलैहिस्सलाम के साथियों की औलादें नहीं हुई, सिर्फ उनके बेटों की, तो देखिए आपका रब कह रहा है उनकी औलादों में से थे जो नूह के साथ सवार हुए थे। वमिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व इसराईला, और ये इब्राहिम और इसराइल की औलाद में से थे, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। वमिम्मन हदैना वज्तबैना, बेशक हमने इन्हें हिदायत दी और हमने इन्हें चुना। इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बकिया, जब पढ़ी जाती है उन पर रहमान की आयतें वो सजदे में गिर पड़ते हैं और रोते हैं, आजिज़ी करते हैं। फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदवाउस सलाता, फिर उनके जानशीन ऐसे लोग हुए उनके बाद जो बहुत ही नकम्मे थे। वत्तबऊ शहवात, वो ख्वाहिशात के पीछे लग गए। फसौफा यलकौना गय्या, और अनकरीब वो हलाकत का शिकार होंगे। यानी कि नबियों के बाद खराबी इसलिए आई कि जानशीन जो थे वो ना अहल थे, जैसे हम हैं। इल्ला मन ताबा, सिवाय उसके जो तौबा करे, व आमना, ईमान ले आए, व अमिला स्वालिहन, नेकोकार हो जाए। फउलाइका यदखुलूनल जन्नता, यही लोग जन्नतों में दाखिल होंगे। वला युज़लमूना शैया, और जुल्म ना किए जाएंगे। जन्नाती आदन, ये बागात सदा बहार हैं। अल्लती वादर रहमानु, ये वो बागात है जिसका वादा किया है रहमान ने, इबादहु, अपने बंदों से, बिलगैबी, गायबाना तौर पर। इन्नहु कान वादहु मअतिया, तेरे रब का वादा पूरा होकर रहेगा। ला यस्मऊना फीहा लगवन इल्ला सलामन, जन्नत में वो कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे, महज सलामती की बातें होंगी। वलहुम रिज़्कुहुम फीहा बुकरतम व अशिया, सुबह और शाम रिस्क मिलेगा लोगों को। तिलकल जन्नतु, ये जन्नत है, अल्लती नूरिसु मिन इबादिना, जिसका वारिस हम अपने बंदों को बनाएंगे। मन काना तकिया, वो बंदे जो मुत्तकी होंगे। वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, नहीं हम उतरा करते मगर आपके रब के हुक्म से। लहू मा बैना अयदीना, उसी के लिए है जो हमारे आगे है। वमा खल्फना, जो पीछे है। वमा बैना ज़ालिक, जो दरमियान में है। वमा काना रब्बुका नसिया, आपका रब भूलता नहीं है। एक मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक दो दिन आए नहीं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेकरारी आपकी तबीयत में आई। तो जब जिब्राइल आए तो आपने पूछा, ये उसका जवाब था कि हम अपने रब के हुक्म से उतरते हैं, और वो जब चाहता है भेजता है, जब चाहता है गैप भी आ जाता है, और आपका रब भूलता नहीं। रब्बुस समावाति वल अर्दी, वो आसमान और जमीन का रब है। वमा बैनहुमा, और हर उस चीज का जो इन दोनों के दरमियान है। फाबुदहु, बस उसकी बंदगी कीजिए। वस्तबिर लिइबादतिही, और उसकी इबादत पर इस्तकामत अख्तियार कीजिए। हल तालमु लहू समिया, क्या आपको कोई पता है जो उसका हम नाम हो? कोई और रब्बे कायनात पता है आपको?
وَيَقُولُ الْإِنسَانُ انسان کہتا ہے اَإِذَا مَا مِتُّ بھلا جب میں مر جاؤں گا لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا زندہ کر کے پھر نکالا جاؤں گا. أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ کیا انسان اس بات کو یاد نہیں کرتا أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ ہم نے ہی اسے پیدا کیا اس سے قبل ولم یکن شیئا جب وہ کوئی چیز تھا ہی نہیں. فَوَرَبِّكَ آپ کے رب کی قسم لَنَحْشُرَنَّهُمْ ضرور ہم انہیں جمع کریں گے والشیاطین اور شیطانوں کو بھی ثم لنحضرنہم اور ضرور انہیں حاضر کریں گے حول جہنم جثیا جہنم کے ارد گرد جہاں وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے. قیامت کے دن انسان اور جن ہم سب آمنے سامنے ہوں گے. یہ غیب کا پردہ ہٹ جائے گا حساب ہوگا اور مجرم جن اور انسان جہنم کے گرد بیٹھائے جائیں گے. ثم لننزعن من كل شيعة ہم ضرور کھینچ نکالیں گے ہر گروہ میں سے ایہم اشد علی الرحمن عتیا ہر اس بندے کو جو ان میں سے رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش تھا. ہر نسل کے بڑے بڑے سرکش اکٹھے کیے جائیں گے. ثم لنحن اعلم بالذین ہم زیادہ جانتے ہیں ان لوگوں کو ہم اولا بیہا جو زیادہ مستحق ہے اس میں سلی یا جھونکے جانے کے. اللہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ جہنم میں جھونکے جانے کے زیادہ لائق کون ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار آمین. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اور تم میں سے ہر کوئی اس پر وارد ہوگا. کان علی ربک حتما مقضیا یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا. پورے سرات جہنم کے اوپر ہے نا تو سبھی گزریں گے. تو اللہ کہتے ہیں گزرنا تو تم سب کو پڑے گا. ثم ننجی الذین اتقوا پھر ہم نجات دے دیں گے متقین کو. ونذر الظالمین فیہا جثیا اور ظالم اسی میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے رہ جائیں گے. یعنی کہ جو نیکوکار ہیں وہ پورے ساتھ کراس کر جائیں گے اور یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کو نامہ عمل بہرحال ملے گا. ٹھیک ہے نا. تو جو گر جائیں گے کٹ کر جہنم میں تو وہ پھر اپنی سزا کاٹ کر نکلیں گے اگر موحد ہے تو. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری روشن آیتیں. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا کافر کہتے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں سے أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا دونوں گروہوں میں سے کون سا ہے مقام کے اعتبار سے اچھا. وَأَحْسَنُ نَدِيًّا اور مجلس کے اعتبار سے عمدہ. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ کتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کر دیں. هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا وہ اپنے سامان اور نمود و نمائش میں تم سے زیادہ بہتر تھی. یہ تکبر کرتے تھے نا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں. قریش تو اللہ نے کہا تم سے بڑی بڑی قومیں تباہ ہو تم کیا. کل من کان فی الضلالۃ کہیے جو کوئی بھی گمراہی میں پڑ جائے فلیمدد لہ الرحمن مدا تو رحمان اسے خوب ڈھیل دیتا ہے. حتی یہاں تک کہ اذا رأوا جب وہ دیکھ لیں گے ما یوعدون جو وعدہ کیا جا رہے ہیں اما العذاب خواہ عذاب ہوا اما الساعۃ یا قیامت فسیعلمون تب وہ جان لیں گے من هو شر مکانا کس کا مقام برا ہے واضعف جندا اور کس کا لشکر کمزور ہے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہیں میں نے ابھی کامیابی دی ہوئی ہے یہ ڈھیل ہے. ڈھیل ختم ہونے پر پتا چلے گا کہ کون ہارا اور کون جیتا. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ہدایت پانے والوں کو اللہ ہدایت میں بڑھا دیتا ہے. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ نیکیاں جو باقی رہ جائیں خیرٌ بہتر ہیں عند ربک تیرے رب کے ہاں ثواباً ثواب کے اعتبار سے وخیر مردا اور انجام کے اعتبار سے. باقی رہنے والی نیکیوں میں علم نیک اولاد اور صدقہ جاریہ. افرائیت الذی کفر بآیاتنا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. وقالا کہا لأوتین مالا وولدا اور کہتے ہیں مجھے ضرور مال اور اولاد ملے گی. یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد بھی اللہ ہمیں مال اور اولاد دیں گے. اطلع الغیبہ کیا بھلا وہ غیب پر مطلع ہو گیا. ام اتخذ عند الرحمن عہدا یا رحمان سے اس نے کوئی وعدہ لے لیا ہے. کلا ہرگز نہیں. سنکتب ما یقول ہم لکھ لیں گے جو وہ کہہ رہا ہے. ونمد له من العذاب مدا اور ہم اس کے عذاب میں اضافہ کریں گے. ونرثه ہم وارث ہوں گے اس کے ما یقول جو وہ کہتا ہے. ویاتینا فردا اور آئے گا وہ ہمارے پاس اکیلا. اصل میں یہ عاص بن وائل کے بارے میں خاص طور پر ہے. حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار تھے. تو عاص بن وائل کافر سرداروں میں سے ایک بڑا سردار ہے مشہور. اس نے ان سے تلوار بنوائی. تو خباب مسلمان ہو گئے ہوئے تھے تو ان کے پیسے نہیں دے رہا تھا. مکہ میں تھے پیسے نہیں دے رہا تھا. تو انہوں نے مطالبہ کیا تو کہنے لگا کہ محمد کا انکار کر دے پھر دوں گا پیسے. انہوں نے کہا تم مر کر دوبارہ زندہ کر دیا جائے تب بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کروں. کہنے لگا اچھا مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا. تو حضرت خباب نے کہا ہاں. تو مذاق اڑانے کے لیے کہنے لگا جب دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا اللہ تب بھی مجھے مال اور بیٹے دے گا میرے تب تمہارے پیسے دے گا.
یہ اس پر عائد ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اسے غیب کی خبر دی ہے یا وعدہ کیا ہے اس سے کہ جب یہ مر کر میرے پاس آئے گا تو اس کے مال اور بیٹے سے واپس مل جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ تو میری ملکیت ہے، میں اس کا وارث ہوں، ہاں یہ تنہا میرے پاس آئے گا، اکیلا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے سوا الہ بنا لیے ہیں، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ قیامت کے دن ان کے بچاؤ کا سبب بن سکیں۔ کلا، ہرگز نہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ان کے مخالف بن کر کھڑے ہوں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ عَزًّا، آپ نے غور کیا کہ ہم کافروں پر شیاطین کو مسلط کر دیتے ہیں جو انہیں ان کی برائی پر آمادہ کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ ضد دلاتے رہتے ہیں کہ وہ ضد میں پڑے رہتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، آپ ان کے معاملے میں جلد بازی نہ کیجیے، انما نعد لهم عدا، ہم نے ان کا وقت گن رکھا ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اور قیامت کے دن ہم متقین کو اللہ کے پاس مہمان بنا کر لائیں گے۔ ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور مجرم جہنم کی طرف ہانک کر پیاسے لے جائے جائیں گے۔ لا یملکون الشفاعۃ، نہ وہ مالک ہوں گے سفارش کے، اللہ سوائے اس کے، من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے جس نے رحمان سے وعدہ لے رکھا ہو، یعنی کہ نیکوکار کے سوا کوئی سفارش نہیں کر پائے گا، اور وہ بھی اگر اللہ اجازت دے تو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنا لی۔ لقد جئتم شیئا ادا، بہت بھاری بات ہے جو یہ کہتے ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے اس بات کے بوجھ سے آسمان پھٹ جائیں، وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال حدا، پہاڑ پر رکھ دو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس بات کا وزن اتنا ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات کے بوجھ سے کہ رحمان کی اولاد پکارتے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، شایان ہی نہیں ہے کہ کسی کو اولاد بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، جو بھی ہے آسمان و زمین میں مخلوقات سب اللہ کے سامنے بندے بن کر حاضر ہوں گے۔ لقد احصاهم، اس نے انہیں گن رکھا ہے، وعدهم عدا، اور ان کو شمار کر رکھا ہے، وکلهم آتیہ یوم القیامت فردا، اور قیامت کے دن ہر بندہ ایک فرد، اکیلا اکیلا حاضر ہونے والا، فردن فردن، alone۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو بے شک جو لوگ ایمان والے نیکوکار ہوں گے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، یعنی کہ مومن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور جو مومن بہتر ہوتا ہے ایمان کے لیول میں، اللہ اس کی محبت دوسروں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اور ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پر آسان فرما دیا، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ متقین کو خوشخبریاں سنا دیجئے، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور جھگڑالو فسادی لوگوں کو آپ آگاہ کر دیں کہ انجام کار کیا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، ہم نے اس سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، کیا کسی کی ایک آہٹ پاتے ہیں آپ؟ او تسمع لہم رکزا، یا کسی کی کوئی بھنک ملتی ہے آپ کو؟ یعنی جو قومیں تباہ ہوئی ان کا کوئی اتا پتا چلتا ہے کہاں گئے؟ ابھی یہی دیکھ لیں، صدیوں سے یہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ موہنجو دڑو ہڑپا کے لوگ کہاں غائب ہو، بس یکا یک غائب ہو گئے، گھر کھڑے ہیں، سامان پڑا ہے، عمارتیں باقی ہیں، رہنے والے غائب ہو گئے، نہ ہجرت کی، نہ کوئی حملہ ہوا، نہ کوئی جنگ ہوئی، نہ کوئی طوفان آیا، بس یکا یک غائب ہو گئے، پتہ نہیں کہاں گئے، پوری کی پوری قوم ہی گم ہو گئی۔ آج تک یہ بیٹھ کر اندازے لگاتے پھرتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا، بس اللہ کا عذاب ہی ایسا ہے، ایسا عذاب آیا استغفر اللہ کہ وہ قوم نابود ہی ہو گئی۔ مایا تہذیب والوں کو دیکھ لیں، ختم ہو گئے۔ اندازے ہیں کہ وہ جی علاقے میں وبا پھیل گئی، دلدل بن گئی، یہ ہو گیا، اندازے ہیں سارے، پوری کی پوری قوم غائب ہو گئی۔ تو اللہ یہی کہتے ہیں کہ جن قوموں کو تباہ کیا، کوئی پتہ چلتا ہے کہاں گئی، کوئی نشان ملتا ہے ان کا، تو تمہیں بھی میں مٹا دوں، تو وہ مالک ہے، سب فیصلے اس کے ہاتھ۔ تو دیکھ لیں یہ صورت بھی بنیادی موضوع اس کا کیا رہا؟ توحید۔ تو اصل بات توحید ہے جی، شرک اللہ قبول نہیں کرتے۔ اور دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ اس بات کا، شرک کا ایک جملہ کہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کی اولاد ہے، اس کا وزن اتنا ہے کہ آسمانوں پہ رکھیں تو آسمان پھٹ جائے، زمین پر رکھیں تو زمین پھٹ جائے، پہاڑوں پہ رکھیں تو پہاڑ چورا چورا ہو جائے۔ تو اگر نامہ عمل میں ایک شرکیہ بات ہوگی تو اس کا کتنا وزن ہوگا نا، ساری نیکیاں تو پھر کھائی گئی۔ اسی کے برعکس توحید کا بڑا وزن، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے، کہ حشر کے دن جب عمل تل رہے ہوں گے تو ایک بندے کا
मोमिन का नामा अमल में नेकियां कम हो जाएंगी, बड़ा परेशान होगा। तो फरिश्तों से दरखास्त करेगा एक दफा रीचेक कर प्लीज। फरिश्ते रीचेक करेंगे तो एक ला इलाहा इल्लल्लाह निकल आएगा उसका पढ़ा हुआ। तो उसको जब नामा अमल में डालेंगे तो उसकी नेकियों का पलड़ा गालिब आ जाएगा एक ला इलाहा इल्लल्लाह से। तो ला इलाहा इल्लल्लाह जिस पलड़े में होगा सच्चे दिल वाला, उस पर क्या गालिब आ सकता है? उस पर कुछ गालिब नहीं आ सकता। लिहाजा एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह जी मुझे कोई ऐसा जिक्र सिखा दे जिसके जरिए मैं आपको याद करूं और आपसे दुआ मांगूं। अल्लाह ने फरमाया मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा कीजिए। उन्होंने कहा अल्लाह जी ये तो बहुत बंदे कहते हैं, कुछ स्पेशल? तो अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा ये कलिमा बहुत अजमत वाला है, अगर मुझे छोड़कर सारी यूनिवर्स तुम एक पलड़े में डालो और इस कलीमे को एक पलड़े में डालो तो ये कलिमा ही वजनदार। कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह को तो अल्लाह ताला का अर्श हिलता है, ऐसे ही कोई बात बता रहा था कि ऐसे कोई इतना वजनी है कि अल्लाह ताला का अर्श हिल जाता है। ये भी ये हकीकत है कि नहीं? मैंने ऐसी कोई हदीस नहीं पढ़ी, तो अगर कोई ऐसी हदीस हुई तो मैं जरूर अर्ज कर दूँ। बहरहाल हाँ ये दुरुस्त है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो है इसका बहुत वजन है। तो सिर्फ जुबान से कहने की बात नहीं, मानना भी। और मानना ये कि अल्लाह के माँ सिवा का इनकार करते हैं। तो इंशाअल्लाह अगर ऐसा होगा तो बहुत फजल आएगा अल्लाह। चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। माशाल्लाह देखा कितनी आसान सूरतें हैं ना वाज़ेह। अब ये सूरतें ऐसे ही जल्दी जल्दी मुकम्मल होती जाएंगी क्योंकि काबिले वजाहत बातें नहीं है। जो ज्यादा बहस वाली सूरतें थी गुजर गई। अब एक दो सूरतें हैं कि सूरह अहज़ाब में थोड़ी डिस्कशन है, सूरह नूर में है क्योंकि उसमें फिक्र है ना। तो बाकी सूरतें तो आप देखेंगे इसी तरह क्लियर होंगी। तो अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।